بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بلال ہوں، حبشہ کے سیاہ فام غلام ربا کا سیاہ فام بیٹا۔ آج میں اپنی زندگی کے 60ویں سال میں ہوں، 28 سال غلامی کے، 22 سال شہنشاہی کے اور 10 سال یادوں کے۔ جب میں بنو جماع کی غلامی میں تھا اس وقت مجھے لگتا تھا کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں اختیار، شعور اور خوابوں سے نوازا گیا ہے، اور دوسرے وہ جنہیں صرف ایک جسم عطا کر کے دنیا میں بھیج دیا گیا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس دوسری جماعت کا فرد سمجھتا تھا۔ میں کیا میرے جیسے سارے غلام جانتے تھے کہ ان کی ذات کائنات کے لیے محض ایک جسم ہے جس کی طاقت کا ذکر ہوتا تھا، جس کو بیچا جا سکتا تھا، خریدا جا سکتا تھا، جس پر غصہ اتارا جا سکتا تھا، جس کی کھال کھینچی جا سکتی تھی۔ جسم کی اچھائی برائی کے علاوہ ہماری کوئی بات قابل ذکر نہیں تھی۔ ہمارے ذہنوں میں بھی سوال ابھرتے تھے، ہماری روحوں میں بھی تلاطم بیپا ہوتے تھے۔ ہم بھی کبھی کبھار کوئی خواب دیکھ لیتے تھے، لیکن ایسے جیسے ہم نے کسی شجر ممنوعہ کو ہاتھ لگا لیا ہو، جیسے ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ ہماری یہ سوچ منشائے الہی سے نہیں، معاشرتی جبر سے ابھری تھی، جو ایک اٹل پہاڑ کی طرح ہر وقت ہمارے سامنے رہتا تھا۔ اس سے ٹکرانے کا تصور ہی ہمیں پاش پاش کر دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ معاشرتی جبر کیا تھا؟ جاہلانہ ثقافت کا ایک شوشہ تھا جو اس وقت سارے عرب میں پورے عروج پر تھی۔ اولاد آدم فلاح اور ارتقاء کی راہ سے بھٹک گئی تھی۔ زندگی کا کارواں ایک ایسی صورتحال کے نرغے میں تھا جو ظلم، تکبر، شراب اور جوئے کی کشیدگی تھی۔ انسان تمدن کی معنی بھول کر خواہش پرستی کی اس ادنا سطح پر آ چکا تھا کہ اس کی اخلاقی روح سسک رہی تھی۔ وہ درندوں کی سی زندگی بسر کر رہا تھا، ہر زیر دست اس درندگی کا شکار تھا، اور سب سے زیادہ ہم غلام، جو غلام سازی کے ایک ظالمانہ رواج میں تشدد کے کوہلوں میں پیسے جا رہے تھے۔ یہ ایک ایسا آنی کفس تھا جس میں کسی طرف کوئی روزن نہیں کھلتا تھا، کوئی آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ ہمارے آقا بدلتے رہتے تھے، مگر ہر تبدیلی کی چکی ہمیں اور زیادہ تیزی سے پیستی تھی۔ تشدد کی اس خوفناک فضا سے نبرد آزما ہونا تو درکنار، ہم اس کے خلاف صدائے احتجاج بھی بلند نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری روحیں چیختی تھیں، مگر پکار کا کہیں سے جواب نہیں آتا تھا۔ کوئی مذہب ہماری دستگیری کے لیے موجود نہیں تھا۔ پرانے مذہب تحریروں اور تعویلوں کے غبار میں گم ہو چکے تھے، اور مذہبی قائدین نے اجارہ داریاں قائم کر کے وقت کے حاکموں کی ظالمانہ قوتوں کے ساتھ سودے کر رکھے تھے۔ الہامی مذاہب کی تعلیم سربا گریباں تھی۔ انسان کی فکر اعلیٰ دم بخود اور بے بس روشنی کی کسی کرن کا انتظار کر رہی تھی۔ یمن، سبا اور عدم کی قدیم سلطنتوں کے سائے میں بھی تہذیب کی نشوونما ہوئی تھی، مگر ان سلطنتوں کو اجڑے مدتیں گزر چکی تھیں۔ قریش مکہ نے مشرکانہ اور بت پرستانہ مذہبیت کے ساتھ کعبے کی مجاوری کا کاروبار بھی چمکا رکھا تھا۔ طائف اور مکہ کے مکینوں نے سود کے جال بچھائے ہوئے تھے۔ چند پڑھے لکھے لوگ تھے جو پرانے مذہب کا علم رکھتے تھے، مگر انہوں نے بھی فقہی موشگافیوں اور منمانی تعویلوں کی دکانیں کھول رکھی تھیں۔ ایسا گھپ اندھیرا تھا کہ کسی سمت، کسی امید افزا اعتقاد، کسی خوش آئند نظریے کا جگنو نہیں چمکتا تھا۔ آج میں اس دور کو کسی اور نظریے سے دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت تو مجھے اس کا بھی ہوش نہیں تھا کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ ایک سمجھوتا سا کر لیا تھا ہم غلاموں نے اپنے شب و روز سے۔ انہی دنوں مکے میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے شہر کی فضا ہی بدل ڈالی تھی۔ ایک طوفان کی آمد تھی۔ طوفان تو شاید ابھی دور تھا، مگر اس کی گھن گرج ہر ایک کو سنائی دے رہی تھی۔ گفتگو کے موضوع بدل گئے تھے، سارا شہر سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ مختلف سطحوں پر مختلف رد عمل تھے۔ کچھ لوگوں نے اسے اپنی ذات کے لیے خطرہ سمجھا، کچھ نے اسے اجتماعی سانحہ گردانا، کچھ نے وقتی حادثہ سمجھ کر ٹالنے کی کوشش کی، کچھ خوش فہموں نے اسے کسی اہمیت کے قابل نہیں سمجھا، کچھ اتنے متذبذب تھے کہ نہ اسے اچھا کہہ سکے نہ برا، مگر فکرمند سبھی تھے۔ جہاں دو آدمی اکٹھے ہوتے یہی ذکر چھڑ جاتا کہ محمد نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا درس دیتے ہیں، انسانی مساوات کی بات کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب جانتے تھے، کوئی کم کوئی زیادہ۔ سارے شہر میں ان کی نیکی، ان کی دیانت، ان کی امانت، ان کی دردمندی اور ان کے اخلاق کا شہرہ تھا، مگر یہ رسالت، یہ وحی، غار حرا میں فرشتے سے بات چیت، معبود واحد کا تصور، مساوات کا سبق، غریبوں کے حقوق کا ذکر، آخرت و مافیا کی باتیں، کہاں جا کر ٹھہرے گا یہ طوفان؟ جو جتنا زیادہ بااختیار تھا اتنا ہی زیادہ فکر مند تھا۔ سب کو محسوس ہو رہا تھا کہ اگر یہ بیل منڈے چڑھ گئی تو اس کے پلے سے کچھ نہ کچھ جا کر رہے گا، دولت کی صورت میں یا اختیار کی صورت میں۔
ہم غلاموں کے پاس کیا تھا دینے کو جو ہم فکر مند ہوتے۔ میں بلال حبشی دوسرے درجے کا انسان بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا، مگر اس بار میری سوچ میں احساس گناہ شامل نہیں تھا۔ گھپ اندھیرے میں ایک جوت جاگی تھی۔ یہ اجالا میرے لیے کیا لے کر آئے گا؟ اس روشنی میں جو کچھ نظر آئے گا میں اس کا متحمل بھی ہو سکوں گا یا نہیں؟ مگر یہ ساری باتیں بعد کی تھیں۔ اس وقت سب سے مقدم بات یہ تھی کہ تاریکی میں روشنی کی ایک کرن پھوٹی ہے، اور مستقبل جو بھی ہو حال سے بدتر نہیں ہو سکتا۔ اپنی اس سوچ کی مجھے بہت بڑی قیمت چکانا پڑی، وہ قیمت جو میرے خیال میں میرے پاس تھی ہی نہیں۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی بار دیکھا تھا، لیکن آج تک ان سے بات نہیں کی تھی۔ عکاظ کے 20 روزہ سالانہ بڑے میلے کے بعد جب قافلے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے مکے سے نکلتے ہی اپنے گرد و غبار میں گم ہو جاتے تو مکہ سکڑ سا جاتا۔ گلیوں میں دوبارہ وہی جانے پہچانے چہرے نظر آنے لگتے۔ یہ سب میرے واقف نہیں تھے، لیکن صورت شناس میں سبھی کا تھا۔ بہت سے تو غلام سمجھ کر میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، کچھ پہچانتے بھی تھے، لیکن ان کا مجھ جیسے غلام کے ساتھ راہ و رسم رکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف تھے۔ وہ جب بھی پاس سے گزرتے تو مجھے محبت کے انداز سے مسکرا کر دیکھتے۔ یہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو اللہ کی وحدانیت کی باتیں کر رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اچھے لگتے تھے، اپنی ذات میں اچھے لگتے تھے، کسی سود و زیاں کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ وہ تھے تو پہلے درجے کے انسانوں کی صف میں، مگر مجھے لگتا تھا کہ اوروں کی طرح وہ مجھے نچلے درجے کا انسان نہیں سمجھتے تھے۔ ان سے مجھ غلام کا کوئی براہ راست تعلق نہیں تھا، اور ہو بھی کیا سکتا تھا، مگر اپنی جماعت کے انسانوں میں وہ واحد شخص تھے جن کی مسکراہٹ کو میں نے اپنے لیے محسوس کیا تھا۔ بلکہ یوں کہیے کہ اس وقت شاید میری زندگی کی واحد خوشی وہ ایک لطیف سا تعلق تھا جو ان کے تبسم سرے راہ سے قائم ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ مجھے دیکھ کر کبھی کوئی اس شفقت اور التفات سے نہیں مسکرایا تھا۔ وہ مسکراتے تھے تو ان کی آنکھیں اور چہرہ ہی نہیں، ان کا سارا وجود مسکراتا محسوس ہوتا تھا۔ میرے درجے کے لوگوں کے لیے تو شاید مسکراہٹ بنی ہی نہیں تھی۔ معزز دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی پر قسط نمبر 5۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔